تہجد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رات کے سب سے خاموش لمحے کبھی خالی نہیں ہوتے۔ تہجد ایک خاص راز ہے، بلکہ ایک مقدس دعوت۔ یہ بہت خاص بلاوا صرف ان لوگوں کو ملتا ہے جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہوتے ہیں، اور چاہے تم کتنی بھی گناہوں میں ڈوبے کیوں نہ ہو، اگر تمہارے دل میں بس ذرا جتنی بھی ندامت ہے، یہ دعوت تمہارے دل کے دروازے پہ دستک ضرور دے گی۔ یہ بادشاہاں کا شاہی بلاوا ہے، ہر عرش کے مالک کی طرف سے ایک خاص دعوت۔ یہ پکار اتنی قریب ہوتی ہے کہ کوئی فرشتہ بھی بیچ میں نہیں ہوتا، یہ سیدھا اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔ جب تمہارے گرد کی دنیا سو رہی ہوتی ہے، وہ تمہیں بلاتا ہے، نہ اس لیے کہ اسے تمہاری ضرورت ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ تمہیں اس کی ضرورت ہے، اور وہ تصدیق کرتا ہے کہ وہ پہلے آسمان پر تمہاری آنکھ کے کھلنے سے پہلے آ چکا ہوتا ہے۔ تمہاری آنکھ کا کھلنا کوئی اتفاق نہیں، یہ اللہ ہی تمہیں نرمی سے جگاتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے وہ ہر نبی کو جگاتا تھا۔ فرق صرف اتنا کہ انہیں امتیوں کے لیے جگاتا تھا، اور تمہیں صرف تم سے سننے اور بات کرنے کے لیے۔ اس کے بعد فیصلہ تمہارا ہوتا ہے، کچھ ہی سیکنڈز کا فیصلہ، اٹھنے کا یا واپس سو کر اس سے بات کا موقع کھو دینے کا۔ اللہ کا پیار تمہارے لیے اتنا گہرا، اتنا قریبی اور اتنا دامی ہے کہ اگر وہ تم سے محبت نہ کرتا تو تمہاری آنکھ کبھی نہ کھلتی۔ اس لیے تہجد صرف ایک نماز نہیں، یہ ایک احساس ہے۔ جب پوری دنیا سو رہی ہے، جب ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی ہے، تمہیں ایک خاص ملاقات کے لیے بلایا جاتا ہے، ایک ملاقات تمہارے رب کے ساتھ۔ یہ وہی رابطہ ہے جو اللہ نے اپنے تمام انبیاء کو دیا، اور وہی رابطہ وہ امت محمد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چاہتا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ میں اللہ کی آواز کیوں نہیں سنتا؟ حقیقت بہت نازک ہے میرے بھائی۔ اللہ آواز اس لیے نہیں دیتا کہ تم کہیں ڈر نہ جاؤ، شرمندہ نہ ہو جاؤ۔ اگر جواب لفظوں میں آتا تو دل بوجھ سے بھر جاتا۔ اس کے بجائے اللہ کا جواب سکون کی صورت اترتا ہے، سینے کی ٹھنڈک میں، دل کی راحت میں۔ وہ سکون جب ملے، یہ اللہ کا تمہیں جواب ہے۔ تہجد میں وہ چاہتا ہے تمہاری زبان سے سب سے پہلے بات وہ ہی سنے۔ وہ چاہتا ہے تم اپنے دل کی آنکھوں سے سب سے پہلے اس کو دیکھو، سب سے پہلے اس کی نشانیاں محسوس کرو، سب سے پہلے اس کی رحمت دیکھو، سب سے پہلے اس کی قربت کو ہر سانس میں محسوس کرو۔ تہجد میں وہ پہلے سے موجود ہوتا ہے تاکہ قرآن، الہام، ذکر اور دل پر اترنے والی رہنمائی تم پر سب سے پہلے اترے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ سب سے پہلے تمہاری دعا سننا چاہتا ہے، سب سے پہلے تمہیں اپنی قربت محسوس کروانا چاہتا ہے، ایک ایسے رب کے طور پہ جو تمہاری روح سے بھی زیادہ قریب ہے، تمہارے درد سے بھی قریب، تمہاری گرتے ہوئے آنسوؤں سے بھی قریب، اور تمہاری شار رگ سے بھی زیادہ قریب۔ تہجد میں وہ تمہارا دل واپس اپنی طرف کھینچتا ہے، بہت نرمی سے، اور تمہیں یاد دلاتا ہے کہ تم صرف اس کے ہو، اور جو اللہ کی طرف لوٹ آئے اس کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے تم ایک قدم چل کے آؤ، وہ 10 قدم تمہاری طرف آئے گا۔ تم چل کر آؤ، وہ دوڑ کر آئے گا۔ اس لیے نہیں کہ اللہ کو تمہاری ضرورت ہے، اس لیے کہ اس کی محبت حد سے بڑھ کے ہے۔ تہجد میں ہر دعا سنی جاتی ہے، بلکہ تہجد کی دعا کا احساس اسی وقت ہو جاتا ہے۔ ہر فریاد، آنسو، خاموش پکار سب لکھی جاتی ہیں، قبول کی جاتی ہیں، اس وقت اور اس طریقے سے جو تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔
اللہ تعالیٰ کا پیار 80 ماؤں کے پیار سے بھی بڑھ کے ہے۔ اگر ماں تمہارے لیے دریا پار کر سکتی ہے تو اللہ تمہارے لیے آسمان ہلا دیتا ہے۔ وہ تم پہ سے سب دروازے جب بند کر دیتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ اصل دروازہ صرف اس کی طرف کھلتا ہے۔ ہر دل کا ٹوٹنا واپس اس کی طرف کا راستہ ہے۔ ہر امید میں ایک چھپی ہوئی رحمت ہے۔ ہر انتظار میں حفاظت برقرار ہے۔ ہر دکھ ایک تیاری ہے۔ ہر تنہائی ایک پکار ہے۔ اور وہ الرحمن الرحیم ہے، رحمتوں کا مالک اور رحمتوں کا بادشاہ ہے۔ وہ یہ اس کا فرمان ہے کہ اس سے زیادہ مہربان نہ کوئی آیا، نہ ہے اور نہ کبھی کوئی پیدا ہوگا۔ کسی کو بھی تم پر اس سے زیادہ مہربان نہیں ہونے دیتا۔ کوئی تم پر جتنا بھی مہربان ہو جائے وہ اس سے کئی گنا زیادہ مہربان ہے۔ قرآن میں 114 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دہرایا گیا، یہ وعدہ پکا کرنے کے لیے کہ اس سے زیادہ رحمان کوئی بھی نہیں۔ اور یہی نہیں، قرآن شریف میں اللہ نے ایک پوری سورت الرحمن کے نام سے سجا دی اور پوری سورت رحمان میں اپنی رحمت کا اظہار کیا۔ کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور جب تم سچے دل سے توبہ کر لو تو اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے گناہ صرف مٹا ہی نہیں دیتا، صرف ان کو ختم ہی نہیں کرتا بلکہ ان گناہوں کو اچھائی میں تبدیل کر دیتا ہے، برے اعمال کو اچھے اعمال میں بدل دیتا ہے۔ اتنی ہی نہیں، اور پھر انہی گناہوں کی جگہ ثواب لکھ دیتا ہے، بلکہ اس کی رحمت کا اندازہ لگاؤ کہ اس ثواب کو بھی 10 گنا، کبھی 20، کبھی 70، کبھی ان گنت درجے کر دیتا ہے۔ اب بتاؤ اس سے زیادہ رحمت کرنے والا کون؟ کون تمہاری خطاؤں کو اچھے اعمال میں بدلتا ہے؟ کون تمہارے لیے آسمان ہلا دیتا ہے؟ کون تمہاری ہر دعا سنتا ہے؟ صرف اللہ کر سکتا ہے۔ اب سوال صرف یہ ہے کہ جس رب کو تمہاری ضرورت نہیں پھر بھی تمہیں سب کچھ دینا چاہتا ہے، اس کی محبت کا مطلب تمہارے لیے کیا ہے؟ اے ابن آدم، اے میرے بندے، میں تمہارا ہوں، تو تم مجھ پر یقین کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں مانگتے مجھ سے؟ کیوں بھٹک رہے ہو؟ کیوں میرے پاس نہیں آتے؟ کیوں مجھے نہیں پکارتے؟ اے میرے بندے، مجھ سے مانگ کر تو دیکھ، بس ایک دفعہ دل میں جھانک کے مجھے پکار کے تو دیکھ۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔